اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، اور رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، اور رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اور مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ دنیا میں سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ دنیا میں سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ معزز سامعین کرام، سب سے بہترین عورت وہ ہے جو ایم اے ہو، کہ جس نے بی اے کیا ہو، کہ جو ڈی ایم ہو، کہ جو ایس ڈی ایم ہو، کہ جو وکالت کی پڑھائی کرتی ہو، وہ دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے؟ یا وہ جو جج ہو وہ دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے؟ کون سی عورت ہے جو دنیا میں سب سے بہترین ہے؟ دنیا میں سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں تو صحابہ بھی مختلف جواب دیتے ہیں۔ ایک صحابی جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جو 5 وقتہ نماز ادا کرے، جو 5 وقت کی نماز ادا کرے، جو نمازوں کو قائم کرے، وہ دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جواب تو تمہارا ٹھیک ہے، لیکن تم میری مراد کو نہیں پہنچے ہو۔ ایک صحابی اور جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ عورت جو پردہ کرے وہ دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جواب تو تمہارا ٹھیک ہے، لیکن تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ اور بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اور بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی جواب دیتے ہیں کہ تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ بیٹا میں بھی تھا، لیکن مراد کو میں بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، اگرچہ شیر علم کے دروازے کا نام مولا علی ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا قد بھی چھوٹا تھا اور میں سب سے پیچھے بیٹھا تھا، میں گردن جھکائے ہوئے اٹھتا ہوں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جاتا ہوں، ان کے حجرے میں پہنچتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو اے فاطمہ تم مجھ کو اس کا جواب دو، تم مجھ کو اس کا جواب دو۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں جواب دوں؟ تو مولا علی کہتے ہیں ہاں آپ جواب دو۔ فاطمہ فرماتی ہیں کہ دنیا کے سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ نہ کبھی غیر محرم نے اس عورت کو دیکھا ہو اور نہ اس عورت نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا ہو۔ تو معزز سامعین کرام، یہ نقطہ بہت مشکل ہے کہ نہ کبھی غیر محرم نے اس عورت کو دیکھا ہو اور نہ اس عورت نے کبھی غیر محرم کو دیکھا ہو۔ یہ نہیں کہ میں نقاب میں تھی، میں مارکیٹ گھوم آئی، میں دکان پر چلی گئی، میں نے مارکیٹ کی شاپنگ کر لی اور میں نے کسی مرد سے بات نہیں کی۔ پردہ تو ہے، یہ نہیں کہ ہم نے کسی غیر محرم نے ہم کو نہیں دیکھا، کسی غیر محرم نے ہم کو نہیں دیکھا۔ پردہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں۔ تو حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جواب پا کر میں دوبارہ جا کر اسی مجلس میں بیٹھ جاتا ہوں، اور ابھی گفتگو کا سلسلہ کہ اسی دوران میں اس مجلس میں بیٹھ جاتا ہوں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کو جواب آتا ہے تو میں اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہوں اور میں بولتا ہوں کہ ہاں مجھ کو جواب آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟
تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین عورت دنیا کی وہ ہے کہ نہ کبھی غیر محرم نے اس عورت کو دیکھا ہو اور نہ اس عورت نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا ہو۔ معزز سامعین اکرام، یہ نکتہ بہت مشکل ہے کہ نہ کبھی کسی غیر محرم نے اس عورت کو دیکھا ہو اور نہ اس عورت نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا ہو۔ بس دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں تعریف تو میری ہونا تھی، جواب میں نے دیا، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے تو پہلے ہی کہا کہ فاطمہ تو زہرہ بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ نہیں کہ کوئی غیر محرم ہم کو نہ دیکھے، پردہ تو ہماری آنکھوں کا بھی ہے کہ ہم کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تعالی ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔